اور برائیوں کے کام خوشنما بنا کر دکھاؤں گا۔ انہیں تیرا سرکش اور نافرمان بنانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا۔ میں ضرور انہیں آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہکانے کی کوشش کروں گا، تو ان میں سے اکثر کو ہرگز اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ ہاں، تیرے سچے بندوں پر میرا کوئی بس نہ چلے گا، لیکن یہ تھوڑے ہی ہوں گے۔ حکم ہوا، ہم نے تجھے مہلت دے دی۔ تیرا راستہ گمراہی اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ جو اس پر چلے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جس کے 7 دروازے ہیں۔ بے شک ہم تجھے اور تیرے پیروں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ جا چلا جا، جو تیری مرضی ہو کر، جن کو تو گمراہ کر ان میں سے اپنی آواز کی ملکاری سے دعویٰ پوچھ دے، اور اپنے گھڑ سوار اور پیادہ دستوں کے ساتھ اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے۔ مکر و فریب کا کھیل ان کے ساتھ کیا۔ بے شک تو میرے حقیقی اور سچے بندوں پر ہرگز غالب نہ آ سکے گا۔ ان کی کارسازی کے لیے میں ان کا رب کافی ہوں۔ وہ ملعون وہاں سے دفان ہو گیا۔ اب رب کریم نے فرشتوں سے خطاب کیا، اے میرے فرشتوں، تم نے اس ملعون کی سرکشی دیکھ لی؟ تمہارے کہنے پر میں نے اسے باوجود یہ کہ وہ تمہاری طرح نورانی مخلوق نہیں تھا، اس کی عبادت گزاری علمیت و فضیلت کے سبب تم میں داخل کر دیا۔ حالانکہ آگ کا کام جلانا اور تباہ کرنا ہوتا ہے، یہ سرکش اور بے لگام ہوتی ہے، سو دیکھ لو۔ اب یہ ہماری بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دیا جا چکا ہے۔ اب تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس پر وقت معلوم تک ہر زمانے میں لعنت و پھٹکار برستی رہے گی۔ فرشتوں نے سر جھکا لیے۔ اب حضرت حق نے آدم علیہ السلام کی تربیت کرنی شروع کی اور انہیں ہر چیز کے نام سکھانے شروع کیے۔ وہ یہ نام تھا جن سے انسان آج واقف ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، صحرا، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھے، گھوڑے، ہر پرندے، ہر چوپائے کے نام، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں، برتن، سب کے نام، فرشتوں کے نام اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام۔ جب آدم علیہ السلام یہ نام سیکھ گئے، انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام فرشتے اس کے حضور حاضر ہو گئے تو ان سے پوچھا، اے میرے فرشتوں، بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں؟ کوئی بھی فرشتہ کسی بھی چیز کا نام نہ بتا سکا۔ ان سب نے عاجزانہ عرض کی، اے ہمارے رب، تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سکھائے بغیر کوئی تیرے بے کروں علم میں کسی چیز کا احاطہ کرے۔ ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کہ تو نے ہمیں دیا، بے شک تو علیم اور حکمت والا ہے۔ رب کریم نے فرمایا، بے شک میں پوشیدہ چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہری چیزوں کو، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ ادھر ابلیس عزازیل راندہ درگاہ ہو کر فرشتوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے دھمکا دیا، دور ہو جا، دفان ہو جا ہمارے پاس سے، تیرا اب ہم سے کوئی واسطہ نہیں، تو نافرمان و سرکش حضرت حق کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ملعون و مردود ہے۔ ہاں میں ہوں، وہ تاؤ کھا کر بولا، اور اس کی وجہ وہی گندی مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے جس نے مجھے رب کی بارگاہ میں میرے مقام و مرتبے سے محروم کر دیا ہے۔ میں ضرور اس سے اس کا بدلہ لوں گا۔ میں اس وقت اپنے لوگوں میں چلا ہوں، ان میں بہت سے بھی اس نئی مخلوق آدم علیہ السلام سے میری طرح سخت نفرت کرتے ہیں۔ میں ان کی ایک جماعت تیار کروں گا، یہ جماعت اور میں مل کر قیامت آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اور تیرے چیلے چانٹے جو مرضی ہے کرتے رہو۔ اللہ کے نیک لوگوں پر تیرا اور تیرے چیلوں کا بس نہیں چلے گا۔ جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے وہ سب بھی تجھ سمیت نار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہاں بے شک۔ فرشتوں نے کہا، اس کے بعد شیطان نے کہا، ہاں بے شک، اور میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ابن آدم میرے بہکاوے میں آویں۔ یہ شیطان نے بولا تھا، گمراہ ہو اور ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ تو بس یہاں سے دفان ہو، ہم ہرگز تیری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتے، یہ فرشتوں نے بولا۔ ابلیس فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جن زمین سے بڑی ذلت و خواری سے نکالے جانے پر پہلے ہی جلے بنے ہوئے تھے،
اب جو انہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس کے مسجود ملائک بننے اور اللہ کی بڑی محبوب و عزیز مخلوق کا درجہ پانے کی خبر ملی تو وہ کچھ چونکے، کچھ حیران و پریشان ہوئے۔ ان کے تجسس و اشتیاق کی آگ بھڑکی۔ انہوں نے آسمانوں پر جا کر اس بارے میں کچھ سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن انہیں ہر طرف سے اپنے لیے بند پایا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس نئی مخلوق کی حفاظت کے لیے بڑے زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ انہیں اس نئی مخلوق کے بارے میں کوئی اطلاع کہیں سے نہ مل سکی، یہاں تک کہ انہوں نے عزازیل یعنی ابلیس یعنی شیطان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ جس سیارے پر ان کے پاس پہنچا، آس پاس بکھرے ہوئے سیاروں میں آباد جنات اس کی آمد کی خبر سنتے ہی اس سیارے پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ وہ اس سے اس نئی مخلوق کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب ہوئے جا رہے تھے۔ عزازیل یعنی ابلیس شیطان کے تیور اس وقت بڑے خطرناک اور بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اے حارث، تو بڑی مدت بعد ہم میں آیا۔ حارث بھی شیطان کو ہی بلاتے ہیں۔ اے حارث، تو بڑی مدت بعد ہم میں آیا۔ سنا وہ اللہ نے جو مخلوق تخلیق کی ہے وہ کیسی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بتا۔ ایک بزرگ جس نے متجسسانہ استفہام کیا۔ ہاں اے عزازیل، ذرا ہمیں اس کے بارے میں تو بتا۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک اور جن اشتیاق سے بولا۔ ہاں ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبریں ضرور ملی ہیں، لیکن نامکمل سی۔ تو ہمیں ذرا تفصیل سے سب کچھ سنا۔ ایک اور جن بولا۔ ابلیس عزازیل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ نئی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا ہے، آدم علیہ السلام یا انسان کہلاتی ہے اور اللہ کی بڑی محبوب و عزیز مخلوق ہے۔ اس نے حسد و نفرت سے سلگتے لہجے میں کہا۔ پھر پیدائش آدم سے لے کر اس وقت تک کے تمام حالات اپنے ہم قوموں کو تفصیلاً کہہ سنائے اور بولا، لیکن اس نئی مخلوق آدم یا انسان کی وجہ سے بارگاہ الہی سے راندہ گیا ہوں، قیامت تک کے لیے ملعون و مردود قرار دے دیا گیا ہوں۔ میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کی آگ میں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلوں گا۔ میرا مقدر اگر یہ ٹھہرا تو میں اس مخلوق سے اس کا بدلہ کیوں نہ لوں، اپنے ساتھ اسے بھی جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کیوں نہ کروں۔ اللہ نے مجھے اس کی اجازت اور قیامت تک کی مہلت دے دی ہے، میں اس مہلت سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم و سری ناانصافی کا قصہ تمہیں سناؤں اور تم سے امداد کا طلبگار بنوں گا۔ اس کے ہم قوم سب اب تک گویا سکتے کے سے عالم میں اس کی کہانی سنتے رہے تھے، اب وہ چونکے۔ کس قسم کی امداد؟ یہ کہ تم اولاد آدم علیہ السلام کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے اور اسے گمراہی اور ضلالت کی راہ پر چلانے میں میری مدد کرو۔ اسے اس راستے پر لے جاؤ جو جہنم کا راستہ ہے۔ اپنی تذلیل اور خواری کا بدلہ میں اسی طرح ہی اس منحوس جسد خاکی سے لے سکتا ہوں۔ ابلیس شرر بار لہجے میں بولا۔ جنات میں چیم گوئیوں کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ کئی گروہوں میں بٹ کر تبصرے اور رائے زنی کرنے لگے۔ پھر ایک بزرگ جن بولا، اے عزازیل، ہمیں اس نئی مخلوق آدم سے کوئی دشمنی نہیں۔ اللہ نے اسے بھی اپنی بندگی اور عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اسے فرشتوں سے بلند مقام اس لیے دیا ہے کہ اسے فرشتوں سے زیادہ علم سکھایا ہے۔ اس نے اسے محبوب و معزز بنانا تھا، اس لیے اس نے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، اور تو نے پھر غرور و تکبر میں آ کر حق تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تجھے چاہیے تھا اس نافرمانی، اس غرور و تکبر پر تو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیتا، روتا گڑ گڑاتا، اپنی مغفرت و بخشش کا خواستگار ہوتا۔ وہ غفور رحیم تو اب تو رحیم